پیغمبر کا ایک جملہ تھا کہ باقی باتیں چھوڑ، آرگومنٹ تو اگر آدمی کرے تو ساری رات کرے گا، ساری زندگی کرے گا، بس ایک بات یاد رکھو، جب کسی کے اسٹمک یا پیٹ میں حرام روزی جاتی ہے یا حرام لقمہ جاتا ہے، یہ اس کو دشمن رسول و دشمن امام بناتا ہے۔ اہل بیت کی دشمنی اور رسول اس سے پہلے ہیں۔ یہ رزق حرام سے شروع ہوتی ہے، حرام لقمے سے، کیونکہ دیکھیے اسپریچولی ہمیں پروٹیکٹ کرنے والی تین بہت اہم چیزیں: نماز، روزہ، دعا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بھئی جب کبھی کوئی پرابلم آ جائے، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو روزے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ سے مدد مانگو روزے اور نماز سے۔ اور دعا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دعا ترس المومن، مومن کو بچانے والی چیز دعا ہے۔ تین چیزیں ہیں نا، اور یہ حدیث بھی آپ نے بار بار سنی، من اکل لقمۃ من الحرام، جو حرام کا صرف ایک لقمہ کھاتا ہے، 40 دن نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، دعا قبول نہیں۔ سارا تو پروٹیکشن کی چیزیں آپ نے خود توڑ کے رکھ دی اپنے گھر سے، تو اب شیطان انٹر ہوگا کہ نہیں انٹر ہوگا؟ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی دعا شیطان کو روک رہی تھی گھر میں آنے سے، تو آپ نے تو خود ہی اس کے لیے گھر کا دروازہ کھول کے انٹری پوائنٹ بنا دیا۔ 40 دن صرف ایک لقمے حرام کی بات ہو رہی ہے، جس کے آپ پورا دن حرام کھایا جاتا ہے، جس کا پورا جاب ہی حرام کا جاب ہے، جو مثلا سیل ہی کرتا ہے الکوہل یا شراب۔ اب باتیں فقہی مسائل ابھی نہیں ہیں، بہت اہم، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو یہ واقعہ پورا کرنا۔ رسول نے ایک چیز بتائی۔ اب آئیے کربلا میں آقا حسین، عاشور کے دن آقا حسین نے ایک بہت ہی فیمس خطبہ دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت اہم خطبہ دیا، کیونکہ آقا کا ہر خطبہ اہم۔ فیمس اس لیے کہ اس کے دو جملے ہمارے ہاں بہت مشہور۔ جو کمپلین میں نے مجلس کے شروع میں کی، وہی کمپلین مجلس کے آخر میں کر رہا ہوں، کیونکہ اب مصائب کا وقت بہت قریب آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایسے میسیجز جو ایسی حدیثوں میں ہے جو آدھی ہر ایک کو یاد ہے، اسی میں آگے چل کے میسیج ہے، وہ حصہ ہر ایک بھول جاتا۔ بھئی کوئی ایسی حدیث پڑھی جائے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہو، تو ذرا گریس مارک دینے کو دل چاہتا ہے کہ بیچارہ عالم تو ہے نہیں، مجتہد تو ہے نہیں، یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، لیکن جو مشہور ہیں ہر ایک کو یاد ہے، اسی میں میسیج ہے، چاہے وہ سلمان کا واقعہ ہو، چاہے آقا حسین کا یہ خطبہ ہو۔ یہ والا خطبہ جس کا ایک جملہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں، کتنا فیمس ہے اس کے دو جملے: الموت اول من العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر۔ کربلا میں آقا حسین کا جملہ کس نے نہیں سنا؟ یہ نوجوانوں کی ٹی شرٹ کے اوپر یہ جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آقا حسین نے کہا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر، اور ہیہات من الذلہ، میں اور ذلت قبول کروں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی خطبے کا ایک جملہ یہ بھی تو ہے کہ لشکر یزید کو دیکھ کے آقا حسین ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے مجھے پہچانو میں کون ہوں، اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ یہ ہم جیسا گناہگار نہیں ہے، یہ آیہ تطہیر سے طہارت کی سند لیے ہوئے معصوم ابن معصوم ہے، وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اسپیکر کی اپنی اسپریچولیٹی اس کے جملوں میں اثر پیدا کرتی۔ حسین سے بڑا کائنات کا اسپیکر کون ہے؟ حسین سے زیادہ پاک و پاکیزہ کون؟ اور پھر پورا انٹروڈکشن، اپنی فیملی بتائی کون، اپنے فضائل بتائے کہ مدینے میں نانا لشکر یزید میں رسول اللہ کے زمانے کے بھی کچھ لوگ تھے کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا۔ پھر ایک بہت ہی جرنلائز بات کہی کہ اچھا مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو، تو عام مسلمان کو کب قتل کیا جاتا، کیا ایسے گناہ، ان میں سے کون سا میں نے کہ ساری باتیں کر لی۔ پھر آقا نے ایک جملہ کہا اور واپس ہو گئے۔ آقا نے کہا میں نے سب کچھ بتا دی، پھر بھی مجھے پتا ہے تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام۔ ریزن یہ نہیں کہا کہ تم تو ہو ہی میرے دشمن، یہ نہیں کہا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حسین جیسے معصوم کی اسپیچ سن کر بھی، فضائل حسین سن کر بھی، حسین کے فیملی ٹری کو سن کر بھی، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، پورا تعارف۔ لیکن ریزن یہ ہونا چاہیے نا کہ لشکر یزید پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تو ہیں حسین کے دشمن۔ کہا نہیں،
تم پر اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. کیا دشمنان اہل بیت چینج نہیں ہوئے, کنورٹ نہیں ہوئے, ریورٹ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا بڑے بڑے دشمن محبت علی اور محبت اہل بیت ان کے دل میں نہیں پیدا ہوئی ہے؟ ہوئی ہے. حر کی مثال ہی کربلا میں ہمارے سامنے ہے. لیکن آقا بتا رہے ہیں کہ ریزن یہ نہیں ہے تم دشمن ہو, دشمن چینج ہو جاتا. ریزن یہ ہے کہ تم نے حرام کھایا, اور جو حرام کھاتا ہے, نماز روزہ دعا 40 دن گئی وہ پھر بھی چھوٹی بات ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ رسول نے کہا, رسول اور امام کی شان میں گستاخ ان کا دشمن, اور کربلا میں آقا حسین نے کہا وہ ایسا ہو جاتا. جو میں کہہ رہا تھا کہ شاید ہو جاؤں, اللہ کرے کہ نہ ہوں لیکن ہو جاؤں, بہرا امام کی تقریر بھی سنے گا اور کوئی اثر نہیں ہوگا. رزق حرام. اب آپ میں سے ہر ایک اسے بچنے کی کوشش کرتا, یعنی غدیر, ولایت, علی کی محبت, علی مولا, یہ کیوں ختم ہو جاتی ہے فیملیز میں یا انڈیویجولز میں؟ ون آف دا ریزن, اگر مسلسل حرام کھاتے رہے. مگر تیسری روایت بھی اتنی ہی مشہور ہے, لیکن وہ تو کچھ زیادہ ہی مشہور ہو گئی, اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کے اندر حرام تمہارے پاس آئے, اس کے بارے میں ایک بہت اہم فارمولہ اسلام نے دیا, اور اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے تو میں بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں صرف یہ بات مکمل کر کے. اچھا, میں اسٹوری بھی نہیں پڑھتا ہوں. سلمان کا واقعہ آپ نے سوچا ہوگا کہ مولانا نے 10 منٹ ہمارے ویسٹ کر دی, مشہور سنا ہوا. اور پیغمبر نے حرام کھانے والے اور حرام اپنی اولاد کو فیڈ کرنے والے کے لیے وہ بھی سنا ہوگا. اور یہ تیسرا تو اس سے بھی مشہور ہے, حبابہ. کیا میسج حبابہ کے واقعے میں ہم کو ملا؟ بہت ہی مشہور روایت ہے, آج کل زیادہ پڑھی جاتی, کیونکہ جب سے لوگ زیارت پہ کربلا اور نجف جانے لگے تو کوفے میں یہ روایت ہم اکثر لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ حبابہ کی روایت اسی اسٹریٹ کی روایت. اور کتنی عظیم عورت, میریکل کے ذریعے چوتھے امام نے ان کو جوانی واپس کی. 8 امام کا زمانہ دیکھا ہے, وہ باقی باتیں تو کیا, ٹائم ہی نہیں ہے تو کیا آپ کا ٹائم لوں, لیکن ایک جملہ کہنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ میسج آپ تک نہیں پہنچے گا. حبابہ ایک نئی شیعہ, رسول اللہ کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, امام علی کے زمانے میں شیعہ ہوئی, اور امام علی خود موجود ہیں کوفے میں. خیر, تو اب یہ ہے کہ حبابہ مولا کے زمانے میں پتہ چلا کہ مولا ہیں. آپ اور ہم نجف اور کربلا کتنے شوق سے جاتے ہیں. زری کی زیارت, وہاں تو خود علی کی زیارت, جو عبادت ہے دوسری مجلس کا موضوع یہ تھا. وہ حبابہ دوڑ کے آئیں, جہاں بھی رہتی تھی وہاں سے کوفے میں آئیں. ایک بار مولا کے گھر پہ گئیں. اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو علی کے گھر کی زیارت کا شرف دیا ہے, اور کئی بار دیا. بھئی آپ کتنی مرتبہ آپ کربلا جا چکے ہیں, نجف اور کوفہ, اور جب بھی جاتے ہیں مولا کا گھر تو ضرور دیکھتے ہیں. وہاں پہنچی, لوگوں نے کہا یہاں دروازہ کیوں نوک کر رہی ہو؟ کہا علی سے ملنا. کہا علی اپنے گھر پہ اس وقت ہوتے ہی نہیں. بڑی آرگنائز زندگی ہے میرے مولا کی. جتنا زیادہ ہم لوگ ٹائم کے بارے میں کیئر لیس ہیں, اتنا ہی علی کی زندگی, یعنی جو اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ اپنی گھڑی کو ایڈجسٹ کر لیں, فلاں آدمی اتنا زیادہ پنکچوئل. مولا کا ٹائم ہے, یہ مسجد, یہ آرام, یہ کوٹ, وہ جو مسجد کوفہ میں علی کا کوٹ تھا دکت القضا, یہ بازاروں کا سروے, روزانہ بازار مارکیٹ کا سروے. اسلام میں نہیں, اسلام تو غلط کہہ گیا میں, مومن میں اسپریچول ساری خرابیاں ہی آتی ہیں مارکیٹ سے. وہی شہید دست غیب کی کتاب کا تیسری مرتبہ آج ریفرنس دے رہا ہوں. شیطان کا جملہ کہ اللہ کا گھر مسجد ہے اور مارکیٹ میرا گھر ہے. میں روزانہ یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں صبح سے شام تک. خیر, تو اس جملے کی تشریح بھی ہے, لیکن فی الحال آج کا جو ٹاپک ہے کسی طرح تو مکمل ہو. تو کہا کہ یہ تو وہ ٹائم کہ روزانہ اس ٹائم پہ علی بازار میں ہوتے ہیں, بازار میں ملیں گے. واقعاً اردو کے اندر ایک کہاوت ہے کہ فلاں آدمی کو دیکھ کے ہم اپنی گھڑی ایڈجسٹ کرتے ہیں. مولا کا یہی سسٹم تھا. ہر ایک نے کہا, جو صبح سے مارکیٹ نہیں گیا اس نے بھی یہ کہا.
کہ جی وہ بازار میں ہوں گے, بازار میں پہنچی دیکھا ہاں بازار میں ہے. پرانے زمانے کے بازار شاید آج بھی ایسا ہو شاید نہ ہوتا کہ بازار میں سیکشن ہوتے ہیں, یہاں گروسری, یہاں پہ کپڑے, یہاں پہ فضول باتیں. گوشت کا جو سیکشن ہے مولا وہاں تھے, اور گوشت میں بھی پھر ایک سیکشن تھا سی فوڈ کا. مولا وہاں تھے اور دکاندار کو پنش کر کے اس کی دکان سے اٹھا رہے تھے, اور اپنے ساتھ قمبر سے کہہ رہے تھے اس کی دکان کو سیل کر دو, لاک کر دو, سیل کر دو, اس کا پرمٹ واپس لے لو, اسے بزنس کی اجازت. اب مولا کے ایک صحابی قریب کھڑے, انہوں نے پوچھا مولا کیوں, وائی؟ یہ وائی آبجیکشن کے لیے نہیں ہے, بات سمجھنا ہے. مولا نے کہا اس لیے کہ یہ اس مچھلی کو بیچ رہا جس پہ بنی اسرائیل کی قوم ہے, جس پہ اللہ کا عذاب آیا, اور مروان کا لشکر ہے. یہ اے مروان کے لشکر اور بنی اسرائیل کی عذاب والی قوم کو بیچنے والے, علی کی حکومت اور خلافت میں, یعنی وہ مچھلی جس پر اسکیل نہیں ہوتے ہیں, چھلکے نہیں ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں, لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو خلاصہ یہ مولا نے کہا کہ یہ حرام مچھلی بیچ رہا, اور یہ جانور تو بہت سارے حرام, مگر یہ تو وہ حرام ہے جس پر عذاب خدا آیا تھا. صحابی امام نے کہا تو مولا یہ لوگ غلطی کیا کرتے تھے جو عذاب آیا؟ اللہ ایسے تو عذاب نہیں دیتا. کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی داڑھی شیو کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے. مولا کا زمانہ ہوتا تو بہت سارے ایسے آڈینس ہے کہ آڈینس نہیں ہوتے, مچھلیاں تیر رہی ہوتی اس میں ہم کو تقریر کرنا پڑتی. یہ خدا کا احسان ہے. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے رسول تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا. شکر ہے خدا کا, اگر ہم موسیٰ کی امت میں پیدا ہوتے پتہ نہیں کتنی بار مچھلی بن چکے ہوتے, اور عیسیٰ کی امت میں پیدا ہوتے پتہ نہیں کتنی بار بندر بن چکے ہوتے. بندر کا ذکر تو قرآن نے سورہ بقرہ میں کیا. تو خلاصہ یہ کہ مولا نے کہا یہ حرام, یہ حرام کام کرتے ہیں. اللہ نے اس شکل کی ایک مچھلی بنائی, وہ ختم ہو گئی, لیکن قیامت تک کے لیے پھر اللہ نے ایک مچھلی ایسی پیدا کی, اس کو دیکھو, اس کو یاد کرو کہ عذاب آیا ہے عذاب. لیکن پھر مولا نے ایک جملہ کہا جو ہمارے یہاں فقہ میں, درس خارج میں, مجتہدین کے پاس رسالہ عملیہ میں ایک محاورہ بن گئے, کیونکہ 5ویں امام نے بھی اس کو ریپیٹ کیا, 6ٹھے امام نے بھی اس کو ریپیٹ کیا. جب دکاندار کو پنش کیا, اس کو دکان سے باہر نکالا, اس کی دکان کو سیل لگا کے لاک کر دی یا لاک لگا کے سیل کر دی, تو دکاندار تو کچھ بولا ہوگا نا. اسے چپکے سے, خاموشی سے تو کوئی آدمی برداشت نہیں کرتا. گھبرا کے کہا مولا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. جو ایک ایکسکیوز ہم بڑی محنت سے بنا رہے ہیں نا کہ قیامت میں یہی کہیں گے, جو اللہ پوچھے گا یہ حرام کیوں, کہ اچھا اللہ یہ بھی حرام ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیے شروع میں یہ بات سیریس بھی تھی. جب میں نے وہ جو کراچی کا واقعہ پڑھا کہ بھئی شادی کے موقع پر بیوی تمہاری محرم بنے گی, وہ بھی نکاح کے بعد سالیاں محرم نہیں بنے گی. اچھا ہم تو بہن سمجھتے ہیں چھوٹی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, چلیں ٹھیک. بھابھی, اچھا وہ بھی نامحرم ہوتی. ہمارے ہاں تو اتنی الٹی شریعت چلتی کہ خاتون شادی کے بعد اپنے فادر ان لا سے حجاب کیا کرتی ہے, اور اپنے دیور سے بے حجاب, بلکہ مذاق ہنسی, وہ ہمیشہ کا محرم ہو گیا. شاید وہ سائن آف رسپیکٹ ہو, لیکن بہرحال. اچھا چاچی بھی نامحرم, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. بلکہ میں نے کہا یہ شروع میں سیریس بھی تھی بات. اچھا تقلید واجب ہے, ہمیں نہیں معلوم. بہت سے لوگ ہیں جو صحیح تھے, آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا خمس بھی دینا پڑتا ہے, اور چلے دینا تو پڑتا. وہ جو ہماری گاڑی کے ٹینک میں گیس ہوتی ہے ڈیٹ آف خمس کو, اس کا بھی کیلکولیشن کرنا کہ کتنی گیس اس کے اندر باقی ہے, اس کا بھی خمس ہے. جو عورت کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پرفیوم کی بوٹل میں بچا ہوا پرفیوم ہے, اس کا بھی خمس ہے. جو بچے نے, اب آج کل تو شاید یہ آئی فون اور پیڈ آ گیا, لیکن پاکستان انڈیا میں اسٹل ایکسرسائز بکس ہوتی ہیں جس پہ بچے نوٹ لکھتے ہیں, آدھی یوز ہوئی آدھی ان یوز ہے, اس کا بھی خمس ہے. ارے فلاں ناول یا مذہبی کتاب خرید کے لائے تھے, پڑھی نہیں, گھر میں رکھ لی ہے, اس کا بھی خمس ہے. جب لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اتنے ٹیکنیکل مسئلے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھے. ابھی تک بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ سم ٹائمز خمس 24% ہوتا ہے, 20% نہیں ہوتا ہے.
نہیں معلوم. اور جب یہ مومن کہے کہ اچھا یہ بھی تھا تو ہمیں نہیں معلوم, یہ صحیح. لیکن جب یہ چیز بہت زیادہ بڑھا دی گئی, پورا اصل مسئلہ حجاب ہی نہیں معلوم, داڑھی نہیں معلوم, اور سننا بھی نہیں, کیونکہ قیامت کے دن پھر ایکسکیوز کیسے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر سن لیا تو اب یہ جو ہے نا, یہی دکاندار, مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مچھلی حرام ہے. کیونکہ میجورٹی آف مسلمین یہ مچھلی کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں. تو سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات. مولا نے کیا کیا؟ ایکسکیوز کو قبول کر لیا. نہیں, قال فقہ ثم المتجر, جب تمہیں نہیں بتاتا کہ حرام اور حلال بزنس میں کیا ہے تو وائی تم نے یہ بزنس سٹارٹ کیا. میں بزنس شروع کرنے سے پہلے بہت ساری ریکوائرمنٹ ہر جگہ پورا کرنا ہوتی. ہمارے یہاں پاکستان میں سم ٹائمز پرمٹ لینا پڑتا, ایک ٹیکس ریٹرن جمع کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ایک نمبر لینا پڑتا ہے, اور اسی طرح یہ سارے کام کرو گے, میونسپلٹی سے اجازت لینا ہوتی, بہت ساری, وہ سارے پرمیشن لوگ. لیکن سب سے پہلے جو بزنس شروع کر رہے ہو اس کے بارے میں معلوم کرو, اس میں حلال کیا ہے, اس میں حرام کیا. الفقہ, پہلے فقہ ہے, ثم المتجر, پھر ہے بزنس. یہ کہاوت بن گئی ہے مراجع کے پاس, یہ رسالہ عملیہ کے اندر محاورہ بن کے رہ گیا. مولا کے بعد معصومین نے اس کو ریپیٹ کیا. لیکن وہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی وہ ہمیں نہیں معلوم, اب جیسے مچھلی ہے, وہاں مومنین کو پتا ہے کہ چھلکے والی حلال ہے اور بغیر چھلکے کی حرام. لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو شرم, پران, لابسٹر اور کریب, ان کا فرق نہیں پتا, ان میں سے کتنے حلال ہیں اور کتنے حرام, جبکہ اس میں سے کچھ حلال ہیں کچھ حرام. اب یہ مسائل تو اس وقت, اچھا مسائل اگر آ جائیں مجلس میں تو کوئی حرج بھی نہیں, لیکن ٹائم بھی مجھے دیکھنا ہے, غم کی بڑی راتیں. تو بس اب اتنی سی بات. مولا نے کہا کون سا بزنس کر رہے, گوشت کا, گوشت کے مسئلے پوچھو جا کے, کپڑے کا, کپڑے کے مسئلے پوچھو, آئس کریم کا, آئس کریم کے مسئلے جا کے پوچھو, حلال کیا ہے حرام کیا. الفقہ ثم. اچھا اب کیا ہوا, یہ مولا کی حدیث ہے, پانچویں امام نے اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیا جو میری مجلس کا اصل ٹاپک تھا. یہ جملہ پانچویں امام نے کہا الفقہ ثم المتجر. یہ خالی بزنس کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ہر کام میں ہے. نماز پڑھنا ہے, پہلے مسئلے معلوم کرو, کیسے پڑھی جاتی ہے نماز. حج کرنا ہے, پہلے مسئلے معلوم کرو. لیکن چونکہ آج کا جو ٹاپک اور سبجیکٹ ہے, اس لیے تجارت سے پہلے مسئلے سیکھو. یہ معصوم نے کہا, پانچویں نے ایڈ کر دیا جملہ, فرمایا اور جو مسئلے سیکھے بغیر تجارت کرے گا اس کے مال میں حرام آ ہی جائے گا, چاہے وہ حرام سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہو. جب معلومات ہی نہیں ہے نا, لیک آف نالج ہے, امام فرما رہے حرام آ ہی جائے گا. اور آج کا موضوع یہ تھا کہ جس کے گھر میں حرام آ جائے اس نے گویا اپنے گھر کا دروازہ کھولا دشمنی اہل بیت کو انٹر کرنے کے لیے. کبھی آدمی اس نیت سے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا کہ چور یا ڈاکو آئے, لیکن بہرحال آپ نے گھر کا دروازہ ڈیو ٹو اینی سیریس ریزن کھلا رکھا. او بیٹا آنے والا ہے, ہمیں نیند آ رہی ہے, سو جاتے ہیں, دروازہ کھلا رکھو. آپ نے چانس تو دیا نا چور اور ڈاکو کو گھر میں آنے کا. تو جہاں پہ حرام روزی آئے گی گھر میں رزق, دشمنی اہل بیت انٹر ہو سکتی. نماز اس کو روکے گی, وہ بھی ختم کر دی ہم نے حرام کھا کے. روزہ اس سے بچائے گا, وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. دعا عدیلہ, وہ بھی تو ایک دعا ہے نا, لیکن حرام آ گیا تو ہم نے دعا عدیلہ کا بھی بینیفٹ ختم کر دی. اب دیکھیں شیطان نے کیسے مسئلے میں ہم کو الجھا دیا. ہمارے گھر میں حرام انکم آ جائے, وہ باقی سارا کام آسان ہے. اب نہ اس کو نماز کی زیادہ فکر ہے شیطان کو, نہ روزے کی, نہ دعا کی, نہ دشمنی اہل بیت کی. یہ خود ہی آہستہ آہستہ آ جائے گی. ہاں کسی وقت بھی آدمی توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا. شیطان کی ساری زندگی کی محنت, ایک توبہ آپ کر لیں, 70 ایئرز اس نے ہم کو بہکایا, ہم بہک بھی گئے. شراب بھی پی, سور بھی کھایا, حرام بھی کیا, بے حجابی بھی, نمازیں بھی قضا کیے. ایک توبہ کر لیں اور معلوم ہوا کہ سارا کا سارا گناہ معاف, شیطان کی ساری محنت ختم. اسی لیے شیطان ادھر آنے نہیں دیتا. ہمارے یہاں لوگ توبہ بھی کرتے ہیں, شب قدر میں تو دیکھیے کیسا تڑپ تڑپ کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی تھوڑی توبہ. توبہ یہ ہے کہ توبہ کی ہے تو حرام سے اگر مکان بنایا, مکان واپس کر.
اور گاڑی ہے تو گاڑی واپس کرے, اور اگر پیسے ہیں ڈالر تو وہ واپس کرے. ایک طریقہ اللہ نے بنایا, ایک وے آؤٹ ہے, ایک نکلنے کا راستہ ہے, ایک ایگزٹ ہے, لیکن وہ بھی ہم نے بند کر دیا. باقی باتیں تو بہت ہوں گی, لیکن خلاصہ یہ کہ ولایت علی ہمیں مل گئی, لاکھ لاکھ شکر کے سجدے کرے, لیکن اب پریشان رہیے کہ مرتے دم تک اس کو بچانا, اور مرتے دم تک ہی نہیں, جنریشن میں اس کو بچانا. اور اس کے لیے صرف اونلی ایک چیز نہیں ہے. تو آج کا سبجیکٹ یہ بن گیا, ایک دن حسد بھی آیا, ایک دن جہالت بھی آئی, الگ الگ چیزیں آ رہی. تو کوشش کریں کہ حرام نہ آنے پائے, اگر آ جائے تو اس کا طریقہ پوچھیں. مثلا کچھ لوگوں کے پاس آسٹریلیا میں ایسی فرنچائز ہے جہاں پہ باقی سب چیز حلال ہے, ان کو پورک کے سینڈوچ بھی بیچنا. اب یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ حرام ہے, لیکن بہت ہی ایکسٹریم کیس ہے کہ اس کے بغیر وہ مر جائیں گے. تو اس ایکسٹریم کیس میں اجازت تھی, لیکن شرط یہ تھی کہ جتنی اس کی انکم آئے گی, یہ کیلکولیشن کر کہ ایک دن میں یا ایک ویک میں یا ایک منتھ میں کتنے آپ نے پورک کے سینڈوچ بیچے, اس کے پیسے نکال کے الگ کریں گے اور مرجے کو واپس کریں گے. دیکھیں اب یہ ہے توبہ. مجبور ہیں تو حرام ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا, وہ پیسے اس کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے. یہ پورا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے توبہ کا طریقہ. لیکن اگر یہ نہ کیا, یعنی حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچائے, تو آدمی آہستہ آہستہ دشمن اہل بیت بنتا ہے. اور دشمن اہل بیت تو خیر یہی بہت بڑی چیز, ہیومینٹی سے بھی باہر نکل جاتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے کہا کہ بھئی اہل بیت کی محبت, یہ کام نہ کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہو کہ نہ ہو, لیکن انسانیت اس سے بھی باہر نکل جاتا. کربلا کے میدان میں جو دشمن امام ہیں, عاشور کے دن جہاد شروع ہونے سے پہلے مولا نے ریزن بتا دیا, تمہارے پیٹ میں حرام لقمے گئے, حرام کھانے گئے. مگر یہ لوگ خالی دشمن امام نہیں ہیں, یہ انسانیت سے بھی باہر.